اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جتنے بھی عزادار ماتمی ہسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، التماس سے دعا کہا، حاضرین میں مومنین مومنات جو بیمار ہیں صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول دنیا الی فنائها ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ الحمد لله الذي جعل إكمال الدين وتمام النعمة بولايته، ولم يجعلنا من المكذبين والجاهدين والمنكرين۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباقين في أداء الحسين۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم الحجۃ ثانی عشر، الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورى، وَلَعْنَةُ دَائِمَةٌ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات الله عليه وسلم۔ دعائیں پروردگار عالم محمد والے محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی جوان عزیز خواتین صف اعضاء میں تشریف فرما ہے، خالق آپ کا یہاں آنا عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ میرے کریم اللہ بانیان کی صدات کرام کی یہ پرخلوص صف اعضاء بچھائی، ان کی زحمت جس مومن و مومنہ نے صف اعضاء بچھانے میں
حصہ لیا، پروردگار عظیم عبادت میں شمار فرما۔ رب کریم تجھے حسین مظلوم کربلا کی عزت کا واسطہ جتنے بھی عزادار ماتمی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ جو ہاتھ ماتم شبیر کے لیے بلند ہوتے ہیں، جو ہاتھ حضرت عباس کے علم کو بلند رکھتے ہیں، میرے اللہ دنیا میں ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے کریم اللہ، یہ وطن ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد کیا تھا، میرے اللہ اس وطن کی حفاظت فرما۔ حسین ابن علی کی عزت کے صدقے میں اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی اس وطن کے دشمن ہیں، چاہے وہ داخلی ہوں چاہے خارجی ہوں، چاہے اندر رہتے ہیں چاہے باہر، پروردگار انہیں رسوا فرما۔ میرے اللہ، میں بیٹیاں پردے میں آتی ہیں، کریم اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرما۔ منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سربازان امام زمان تشریف فرما ہے، عاشقان حضرت حجت بیٹھے ہیں، سرکار کی تعجیل ظہور کے لیے کھلے دل سے محبت کے ساتھ بآواز بلند سلوات۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقویٰ، عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی ہے۔ کریم رب نے ہمارا سر بلند رکھا ہے، روز قیامت قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے، آتش جہنم سے بچانے کے لیے، محشر کی رسوائی سے نجات دینے کے لیے اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا ہے۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، کاش ہم خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے اور ہر نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتے۔ شکر ادا کیا جا سکتا ہے ہی نہیں، لیکن حکم ہے لئن شکرتم، قرآن کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ سید الساجدین کا جملہ کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں میرے اللہ، میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ جب میں شکر ادا کرتا ہوں تو پھر جو تو نے مجھے شکر کی ادائیگی کی توفیق دی ہے، مجھے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ توجہ ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ زندگی ختم ہو جائے گی، 80 سال 100 سال 90 سال 50 سال زندگی ختم ہو جائے گی۔ خدا کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندے تو اللہ کی نعمتیں شمار کر ہی نہیں سکتا۔ توجہ کا جملہ عرض کر رہا ہوں، تو اللہ کی نعمتیں شمار کر ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، خدا کی قسم، دنیا کی ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ایک طرف، محبت حسین ایک طرف۔
جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، دنیا کی عظیم نعمت کا نام ہے محبت حسین، جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ میں ایک حدیث آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جن کے دل میں عشق حسین ہے، چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے، خوش قسمت ہے وہ بندہ، خوش قسمت ہے وہ بندہ جو حسین کی محبت میں، حسین کے ذکر میں آ جاتا ہے۔ اب جملہ سننا، حدیث سید الرسل کی ہے، بڑی کائنات کی قیمت کی حدیث ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو خیر عطا کرے، توجہ ہے نا آپ کی، جب خدا چاہے، یہ ارادہ خدا کا ہے کسی بندے کا نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہیں ارادہ کر لے تو وہ ارادہ بدل دیتا ہے، وہ ارادہ بدل دیتا ہے۔ توجہ، خدا کا ارادہ بدلتا نہیں ہے، اور پھر جب وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ خدا ارادہ کرے، معصوم فرماتے ہیں کن، پانچویں امام فرماتے ہیں اللہ اس کاف اور نون دو حرفوں کا بھی محتاج نہیں ہے، جو حرفوں کا محتاج ہو وہ خالق نہیں ہوتا، وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کون کہتا ہے، وہ تو بغیر کون کے سب کچھ کرتا ہے۔ توجہ ہے اب حضرت کی، خدا کون کا بھی محتاج نہیں، خدا کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ اب میں جملہ ترجمہ بدل کر کہتا ہوں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، توجہ، جب اللہ یہ ارادہ کرے وہ کسی بندے کو جنت عطا کرے، خیر کا معنی سمجھے، جب خدا ارادہ کرے وہ کسی بندے کو جنت عطا کرے، کیا کرتا ہے؟ قاذف اللہ فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا۔ اب آپ سمجھیں اپنی قدر اور قیمت، کس کس کے دل میں حسین رہتا ہے، کس کس کے دل میں۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حسین ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتا، اس کے مقدر میں آتا ہے جہاں خدا چاہتا ہے۔ ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتا حسین، وہاں آتا ہے جہاں خدا چاہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری دنیا حسین کو مان لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر خدا منوانا چاہتا نا، اگر خدا منوانا چاہتا تو پھر نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ کسی معصوم کو بھیجنے کی ضرورت تھی، خدا پوری کائنات کو اپنے ایک ارادے سے منوا لیتا۔ نہیں، یہ ماننا خدا نے تمہارے اختیار میں رکھا، تمہارے اختیار میں رکھا۔ یہ جنت اور جہنم کا تصور بھی انسان کے اختیار پر ہے، مگر نہ خدا چاہتا ساری دنیا کی ہدایت کر دیتا اور کوئی جہنم بنانے کی ضرورت نہ ہوتی، جہنم بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اگر پوری کائنات کو، حدیث اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ نار، اگر ساری دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی خدا جہنم کو خالق ہی نہ کرتا۔ لیکن یہ نہیں، ایسے نعرہ نہیں چاہیے، اتنی بڑا اجتماع ہو، آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے بھائی اہل سنت بہت سارے یہاں موجود ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، خدا کی قسم ان کو سلام کرتا ہوں، دعا دیتا ہوں کہ حسین کی ماں آپ پر راضی ہو۔ آپ کسی پہ احسان کرنے نہیں آئے،
قیامت نبی کے سامنے جا سکے۔ اللہ نے تمہیں اس قابل بنا دیا۔ میں اکثر مجالس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ابھی جلوس ہوں گے، گلی گلی ماتمی چلیں گے، بلکہ یہ جملہ میرا بھی نہیں ہے، ایک اہل سنت عالم دین کا جملہ ہے۔ وہ بیان کر رہے تھے اپنی ایک محفل میں کہ گلی گلی جلوس نکلیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ماتم کرو، توجہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ماتم کرو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا نیازیں پکاؤ، اگر نہیں پکا سکتے نہ پکاؤ، لیکن ایک کام کرو، جب حسین کے ماتمی تمہارے گھر کے آگے سے گزرے، ایک سادہ گلاس پانی کا لے کر دروازے کے آگے کھڑا ہو جانا، وہ ایک سادہ گلاس پانی حسین کے ماتمی کو پلا دینا، تاریخ میں لکھا جائے گا تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں۔ آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہیں، تیرا تعلق حسین سے ہے۔ کم از کم یہ فرشتے یہ تو لکھ لیں گے نا کہ یہ وہ ہے جس نے حسین کے ماتمی کو پانی پلایا، ہاں یہ تو فرشتے لکھ لینا کم از کم۔ لہذا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ آئے زنجیر چلائیں ماتم کریں، نہیں نہیں، اگر وقت ملا تو میں انشاءاللہ اہل سنت کی معتبر کتابوں سے نبی کا رونا بھی دکھاؤں گا، نبی کا ماتم بھی دکھاؤں گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے ہم ماتم کرتے ہیں، ہمارے پاس قرآن کی دلیلیں موجود ہیں، ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی شیعہ زنجیر چلاتے ہیں، توجہ کا طالب، شیعہ زنجیر چلاتے ہیں، ہم چلاتے ہیں کس میں؟ حسین کے عشق میں۔ توجہ، دلیل قرآن سے عرض کر رہا ہوں۔ شیعہ زنجیریں چلاتے ہیں، شیعہ خون نکالتے ہیں، شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں زنجیر لکھے ہوئے ہیں؟ میں کہتا ہوں تم ہمارے زنجیروں پہ اعتراض بعد میں کرنا، پہلے ابراہیم سے پوچھو اس نے چھری کیوں چلائی تھی؟ ابراہیم نے چھری اٹھائی نا، ہاں اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ابراہیم کے ہاتھ میں ہے چھری، چلانے والا ہے ابراہیم، چلے گی اسماعیل کی گردن پر، توجہ ہے آپ کی، چلانے والا ہے ابراہیم، چلے گی اسماعیل کی گردن پر، روکنے والا کون ہے؟ شیطان۔ تو اس سے پتہ چلا جو عشق کے راستے میں حائل ہو اسے شیطان کہتے ہیں۔ ہمارے پاس دلیلیں ہیں، یا نہیں نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، ہمارے پاس دلیلیں، ہمیں نہ چھیڑو، نہ ہم کسی کو چھیڑتے ہیں، ہمیں حسینیت بیان کرنے دو، بس یہ عزادار ہے، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ مجھے بتاؤ ہم مجلس سے چھوڑ دیں گے، ہم عزاداری چھوڑ دیں گے اگر کسی شیعہ ماتمی جلوس نے کبھی گزرتے ہوئے کسی کا نقصان کیا ہو؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں، سر نہیں ہلانا، مجھے دکھاؤ چنوٹ کی سرزمین میں کبھی شیعہ عزادار نے کسی گھر کے آگے گزر کر، کسی کی دکان کے آگے گزر کر کسی کا نقصان کیا ہو؟ ہاں، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تم نے دہشت گردوں کو کالے کپڑے پہنا کر پنڈی میں یہ کرایا ہے۔ اب تو پاکستان کی ایجنسیوں کی رپورٹ موجود ہے، میڈیا پہ موجود ہے، کس نے برادران اہل سنت کی مسجد میں حملہ کیا؟ اس میں کوئی ایک شیعہ نہیں تھا، یہ وہ تھے جس کی نسل یزید سے چل رہی ہے۔ یہ سینے پہ ہاتھ مارنے والے
یہ پرامن شہری ہیں، اگر ملک کا امن انہوں نے خراب کرنا ہوتا تو یہ خود کو کیوں زنجیر مارتے؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو مار سکتے ہیں، نہ ہمارے کسی مجتہد نے اجازت دی، نہ ہمارے کسی عالم دین نے فتویٰ دیا، نہیں، خود پہ زنجیر چلاؤ، ماتم کرو، گزر جاؤ۔ یہ زنجیر کے داغ ہر دروازے پہ پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ ماتم ہر دروازے پہ پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں، نسلوں کو بتا جاتے ہیں ذرا سوچو یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں، یہ زنجیر کیوں چلا رہے ہیں، یہ اثر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تمہیں اور کسی چیز کا ڈر نہیں، ڈر صرف یہ ہے کہ یہ جلوس گزرے گا، کہیں میری نسل سے کوئی حسینی نہ بن جائے، اور کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، اسی شہر میں پورے محلے میں جہاں شیعہ رہتے ہیں وہاں سنی رہتے ہیں، صرف رہتے نہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ جو رشتہ داریاں مذہب کے نام پر خراب کرائے وہ دہشت گرد ہے، انہیں روکو۔ ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے، کل میں نے عرض کیا، ناز کیا کرو اپنے علماء پر، اپنے مراجع پر، مرجع بزرگ آیت اللہ سستانی، مرجع بزرگ آیت اللہ خامنائی، ناز کیا کرو شیعوں اس پر۔ خدا کی قسم یاد رکھنا، آخری جوانوں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یاد رکھنا اس بات کو، یہ داعش نجس العین وجود تھا، یہ اگر دو زہرا کے بیٹے نہ ہوتے کربلا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ عراق کی فوج پیچھے ہٹ گئی تھی، آیت اللہ سستانی و خامنائی نے کہا خبردار، ہم بھی زندہ ہوں اور کربلا پہ قبضہ ہو جائے، نہیں ہونے دیں گے۔ عوامی فورس بنائی، آج بھی کربلا محفوظ ہے تو مرجیت کی وجہ سے، آج کربلا موجود ہے تو مجتہد کی وجہ سے۔ اور اسی دوران اس دہشت گرد داعش نے شام کا رخ کیا، سید حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا، خدا کی قسم کائنات کی قیمت کا جملہ کہا، پورے عالم اسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو دہشت گردو، پوری کائنات سے تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں اکیلا آتا ہوں، اگر خیبر یاد نہ دلائی تو علی کا بیٹا نہیں۔ صلی اللہ، آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں۔ مرجیت کو پہچانو، مرجیت دنیا کی تمام طاقتیں تمہیں جدا کرنا چاہتی ہیں، مرجیت نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، سادات کرام میرے جملے نہیں، امریکہ کے سینٹ کے ممبر کے جملے ہیں۔ توجہ کرنا، تمہیں مرجیت کی طاقت کا احساس نہیں، دشمن سے پوچھو۔ سینٹ کے ممبر کے تجزیہ ہے، اس نے رپورٹ شائع کی، کہا جو ہم ایک پالیسی کئی سال بنانے پہ لگاتے ہیں، خامنائی ایک فتوے سے تباہ کر دیتا ہے، ایک فتوے سے۔ پہچانو مرجیت کو، علماء کا بڑا کردار ہے، مراجع کا بڑا کردار ہے، سمجھ لینا جوانوں، میرے بچوں، یہ پیغام سن کے جانا، جو بھی تمہیں کوئی مرجع کے خلاف بات کرے سمجھو یہ تشیع کا دشمن ہے، تشیع کا دشمن ہے۔ مراجع نئے بے امام زمانہ ہے، امام کی توقیع موجود ہے، امام حسن عسکری فرما گئے ہیں کہ میرے بعد زمانہ غیبت میں تمہیں لوگ جدا کریں گے، ہمارے نائب مجتہد سے رجوع کرنا، مجتہد کی طرف جانا۔ میں عرض کروں گا کہاں کہاں مجتہدین دین کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے۔ ایک جملہ سنیے، یہ خمینی بت شکن، یہ بھی علی کا بیٹا تھا، جب انقلاب آ رہا تھا نا، تک کو تنہا خمینی مسلح پہ بیٹھا ہے، تسبیحات میں ہے، توجہ، تسبیحات میں ہے۔ کسی نے پوچھا آغا خمینی
دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہے، آپ اکیلے ہو، اسلحہ ان کے ساتھ، فوجیں ان کے ساتھ، سارے ملک کے اتحادی ان کے ساتھ، تم کیا بگاڑو گے؟ توجہ، تم کیا بگاڑو گے؟ ساری طاقتیں ان کے ساتھ، تم تک کو تناؤ، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ جیسے مسلح پہ بیٹھے تھے، خاک شفا کو اٹھایا، ایک مٹھی میں رکھا، ایک ہاتھ میں تسبیح لی، کہا پھر سوال کر، کہا ان کے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس طاقت کیا ہے؟ کہا تو خمینی کی طاقت کو جانتا نہیں ہے، میری پہلی طاقت کا نام خدا ہے اور دوسری طاقت کا نام کربلا ہے۔ کربلا ہماری طاقت ہے، کربلا ہماری طاقت ہے۔ جا کربلا دیکھ، جہاں دنیا روکتی تھی آج تمہیں کروڑوں نظر آئیں گے، لاکھ دو کی بات نہیں ہے، میڈیا کی رپورٹ ہے، آخری سال 4 کروڑ زیر تھا کربلا میں، 4 کروڑ۔ پوری گورنمنٹ سعودی عرب لاکھوں روپے کے حج کے پیسے لیتی ہے اور جتنے زیر لے جاتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، انتظامات پھر بھی ناقص۔ یہاں احتجاج ہوتے حکومت کے خلاف، وزارت حج کے خلاف، منسٹر کے خلاف، حاجی جاتا ہے 1.5 لاکھ، احتجاج ہوتا ہے، لاکھوں لے کر بھی انتظامات نہیں کرتے۔ جب کروڑ جاتا ہے وہاں تو جو بھی واپس آتا ہے وہ اعلان کرتا ہے دنیا کی ہر نعمت ملی ہے۔ اللہ کربلا کا حق بلند کر کے، کربلا کربلا یا علی یا علی یا علی مدد۔ یہ کربلا ہے، دنیا نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں۔ کوئی ظاہر مجھے اٹھ کر دکھائے، چاہے شیعہ ہے یا سنی ہے، کوئی کہے میں کربلا گیا تھا مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں بھوکا رہ گیا ہوں، مجھے پانی نہیں ملا۔ خدا کی قسم، ایک غذا تو دور کی بات ہے، ہر نعمت راہ کربلا پہ موجود ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں ایک جملہ کہا تھا کہ دنیا والوں، اگر دنیا میں جنت دیکھنا چاہتے ہو پھر کربلا چلے جاؤ۔ کربلا جنت ہے، کربلا جنت ہے میرے عزیزو۔ خدا کی قسم، اس سے عظیم مرکز ہدایت تمہیں نہیں ملے گا۔ میں معصوم کے روایت کا مفہوم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو، زندگی میں اپنے بچوں کو پانی اور نمک پہ گزارا کرا دینا، کربلا ضرور جانا ہوگا۔ زندگی میں ایک دفعہ کربلا ضرور جانا ہوگا۔ کربلا تمہیں بتائے گی حسین کی طاقت کیا ہے، کربلا تمہیں بتائے گی حسین کی طاقت کیا ہے۔ میں نے آج وقت زیادہ نہیں لینا کیونکہ تاخیر سے بھی بیٹھا ہوں، بہرحال پہنچنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج صرف امامت کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی صرف اس عنوان سے کہ امام کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ بس ایک واقعہ سنا کے میں ختم کر رہا ہوں۔ امام کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ امام بہادر ہوتا ہے، امام شجاع ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم نے امام قرار مانا ہے، فرار نہیں مانا، قرار مانا ہے۔ وہ امام کیسا جو فرار کرے، اور ہم نے امام بہادر مانا ہے۔ ایک مثال تو امام کی، کل انشاءاللہ اس موضوع پہ دوبارہ آؤں گا۔ امام بہادر ہوتا ہے، اور صرف امام بہادر نہیں ہوتا، امام کی رعیت بھی بہادر ہوتی ہے۔
سننا جملہ، جب بھی زندگی میں دنیا میں کہیں دیکھو کوئی ظالم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر بول رہا ہے، سمجھو وہ حسینی ہے۔ حق بیان کرنے والا تمہیں حسینی نظر آئے گا۔ کسی کی جرت نہیں ہے ظالم اور جابر کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے۔ اور ایک مثال آپ کو سناؤں، دربار ہے یزید کا، سامنے کھڑا ہے قیدی امام۔ ایک یہی مثال کے طور پر عرض کر کے کل انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا۔ سامنے کھڑا ہے قیدی امام، کیفیت کیا ہے دربار کی؟ زنجیروں میں ہے امام، سفراء بھی بیٹھے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہیں، اہل شام بھی ہیں۔ امام تنہا نہیں، امام تنہا نہیں، پھوپھیاں بھی ساتھ ہیں۔ پھوپھی بہادری دیکھے امام کی، تنہا بھی نہیں، پھوپھیاں بھی ساتھ ہیں، مجمع بھی وزراء کا ہے، سفراء کا ہے۔ اور یہ وہ شام ہے جہاں منبر سے علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ کیفیت سنیں، اس ماحول کو سمجھیں گے پھر جملہ تمہیں یاد رہے گا۔ جہاں منبر سے علی کو گالیاں دی جاتی تھی، سب کو شتم کیا جاتا تھا، اب امام ہے دربار میں، امام بول رہے ہیں، بلکہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اے شام والوں، جو تم نے علی سنا تھا وہ اور ہے، جو میں بتا رہا ہوں وہ اور ہے۔ امام کا خطبہ ہے جس میں امام نے علی کے فضائل پڑھے، بلکہ میں یوں کہوں علی نے علی کے فضائل پڑھے، علی نے علی کے فضائل پڑھے۔ جب دیکھا نا یزید نے، شیمر کو دیکھ کر کہتا ہے، توجہ کرنا، کہتا ہے شیمر، شیمر، میرے اشارے پہ غور کرنا، شیمر یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ علی ہے۔ نہیں توجہ نہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ یزید نے فہرست شہداء اٹھائی، دیکھا اس میں بھی دو علی تھے، اس میں بھی دو علی تھے۔ کہا یہ بھی علی، اور پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ دونوں میرے بھائی ہیں، علی اصغر، علی اکبر۔ پھر یزید نے کہا کیا وجہ ہے سب کے نام علی؟ کہا یزید سن، میرے باپ کہتے تھے اگر اللہ مجھے 100 بیٹا دیتا میں سب کے نام علی رکھتا، میں سب کے نام علی رکھتا۔ اب توجہ کا طالب جملہ، یزید دیکھ کر کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ سب کے نام علی کیوں رکھے؟ وجہ کیا ہے؟ اس وقت مولا نے کہا یزید سن، تو اور تیرا باپ یہ چاہتا تھا کہ نام علی مٹ جائے، جبر مشیت الہیہ ہے کہ تیرے دربار میں علی علی ہو، تیرے دربار میں علی علی ہو۔ اب یزید کا کوئی بس نہ چلا، خطیب سے کہتا ہے جاؤ خطبہ دو، جاؤ خطبہ دو۔ جھوٹے فضائل بنو امیہ کے منبر پہ پڑھے، جب نیچے اترا، یہ ہے امام کی شجاعت، توجہ کرنا، وزراء سفراء بیٹھے ہیں، سامنے حاکم بیٹھا ہے، جیسے ہی خطیب اترا امام نے دیکھ کر کہا ویلک ایھا الخاطب، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنی جرأت ہے امام کی، یزید کے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہو امام، کہتا ہے تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اشترائتا رضات المخلوق بسخط اللہ، تم نے خطبے کے ذریعے مخلوق کو تو راضی کر دیا، اللہ ناراض ہو گیا، خدا ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام نے ایک جملہ کہا، اذن یا یزید ان اسعد هذه الاعواد، اے یزید مجھے اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں، توجہ، میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں۔ امام بتا رہے ہیں جو بنو امیہ کے فضائل کی جگہ ہو وہ منبر نہیں، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔
امام نے حق بیان کیا اور امام نے وہاں پر آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے، کل میں انشاءاللہ سناؤں گا، وقت آپ کا میں نے زیادہ لے لیا۔ اس آدھے گھنٹے کے خطبے میں امام نے 25 منٹ علی کے فضائل سنائے ہیں، اپنے دادا کے فضائل سنائے ہیں۔ مولا نے بتایا آپ تمہیں بتاؤں حق کیا ہے، اب حق سن، تمہیں زین العابدین بتائے گا۔ بس میرے عزیزو، آج کی مجلس پیغام بھی ہو گیا، چند منٹ زحمت دینی ہے، 3 محرم ہو گئی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا میں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ 3 محرم کی عصر ہو گئی، کل سے علی کی بیٹیاں کربلا آ گئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی ہے قبول کرے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ میں پھر دہراتا ہوں، کل سے زینب جنگلوں میں آ گئی ہے۔ کل میں نے تیاری پڑھی تھی نا، آج میں آپ کو صرف 2 یا 3 جملے امام کے کربلا پہنچنے کے سنانا چاہتا ہوں، لیکن عزادارو سن لینا، اللہ تمہیں مکہ لے جائے، حج پہ حاجی جاتے ہیں، 8 دن مدینے رکھا جاتا ہے، 8 دن، اور پھر مکہ پہنچتا ہے۔ کم از کم 1 مہینہ حاجی حج کی انتظار کرتا ہے۔ اسی سال عرفات میں جب ہم نے احرام پہنے ہوئے تھے، دعائے عرفہ پڑھ رہا تھا، شہادت امام حسین پڑھ رہا تھا، میں نے حاجی سے ایک سوال کیا، میں نے کہا مجھے خدا را اتنا بتاؤ، ابھی اگر کوئی آ جائے اور تمہیں کہے کہ تو حج نہیں کر سکتا، سمجھدار مجمع بیٹھا ہے، کوئی کہے تو حج نہیں کر سکتا، حاجی کہتے ہیں رو کر مر جائیں گے، کعبہ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں حاجیو تم تو جانا نہیں چاہتے، مجھے نہیں معلوم حسین کعبہ چھوڑ کے کیسے چلا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حسین کعبہ چھوڑ کے کیسے چلا گیا۔ ہاں عزادارو، میں نے مقتل میں یہ جملے پڑھے تو نہیں ہیں، لیکن جب حسین جا رہے ہوں گے نا، زینب نے ضرور پوچھا ہوگا حسین ساری دنیا حج کے لیے آ رہی ہے، جس نے کعبہ کو کعبہ بنایا وہ چھوڑ کے جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک منزل آئی، حسین نے آرام کیا، قافلہ رک گیا، صحابی نے آ کر کہا مولا دور سے کوئی قافلہ آ رہا